الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن دل حرم ہو تو لطف آتا ہے سر نہیں کچھ بھی
درد سر کے سوا سر قلم ہو تو لطف آتا ہے. میرے مخادیم سیدنا حضرت مبارک کی جملہ اولاد جن کے دم قدم سے ہے میخانہ نقش بندی آباد، میں سب سے پہلے حضرت کے باغ کے تمام پھولوں کو سلام کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا ایک ایک لفظ ان کے نام کرتا ہوں. میرے عزیز محترم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عرفان اللہ سیفی صاحب، حضرت قبلہ پیر صابر حسین سیفی صاحب، آپ کی پوری جماعت اور جتنے اہل ایمان حاضر غیر حاضر ہیں، اس ادارے کے معاونین مخلصین، میں ان تمام کو اور ان تمام کو لاکھوں مبارکاں، پنجابی میں لکھاں مبارکاں پیش کرتا ہوں. ظاہر ہے آج چمن میں بہار آئی ہے اور پہلے بھی کئی بار آئی ہے، تو ان پھولوں کے کھلنے پہ بھی مبارک اور باغ کے مہکنے کے بھی مبارک، بلبلوں کے چہکنے پہ بھی مبارک، اور ویسے بھی حضرت مبارک. مبارک ہم سب کو مبارک. حضرات گرامی، یہ جو کچھ آپ نے نظارہ پیارا دیکھا ہے، یہ تسلسل ہے، یہ نئی بات نہیں. قرآن میں ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں گزری بسری باتیں یاد دلاؤ، شاید سدھ پڑ جائے. یہ جو آج آپ نے نظارہ دیکھا ہے کہ کچھ کو فراغت درس نظامی پہ دستاریں پہنائی گئیں اور کچھ خوش نصیبوں کو قرآن حکیم سینے میں سمانے پہ دستار پہنائی گئی، اور ایک ان میں بالکل مختصر سا پھول، کیا کہنے، چھوٹا سا ابھی نو شگفتہ پھول، ابھی غنچہ ہے، کیسے نہ کلی ہے کچی، ابھی نہ توڑو پھول بن کر گلاب ہوگا. یہ بالکل مختصر سا چھوٹا سا بچہ تھا، عمر میں کچا تھا، قسمت کا اچھا تھا کہ حضرت نے اسے دستار پہنائی. یہ خوشبو حضرت شیخ الحدیث عابد حسین سیفی کے گھر سے آئی. یہ نعرے میں کہا کرتا ہوں، یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ انہی پہ ہمارے گزارے ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی اچھے ہوتے ہیں کہ ان سے انڈیکیٹر ملتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. اس لیے اگر سمجھ آئے تو بندہ نعرہ لگائے، نہ آئے تو الحمدللہ چپ کر کے سیر سوٹ کے بیٹھ جائے. تو یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا جس کو دیکھنے سے ایسے جیسے وہ بالکل مٹھی میں کوئی چیز آ جائے. تو یہ آپ لوگوں نے اس وقت شور بہت تھا، کچھ کو سمجھ آیا، کچھ کو سمجھ نہیں آیا. یہ تھا کس کا جایا؟
اللہ اکبر. ہمارے حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد عرفان اللہ سیفی صاحب کا بچہ تھا جس نے 8 یا 10 مہینے کی مختصر ترین مدت میں رحمت کا سمندر چھوٹے سے دل دماغ میں سمایا. عموماً سب کی مبارک، خصوصاً لخت جگر کی مبارک، نور نظر کی مبارک، دل کے ثمر کی مبارک. اس مبارک بادی کے بعد حضرات گرامی میں نے کہا یہ تسلسل ہے. ہمارا مرشد اور پیر وہ ہے جس کے پاس نبی کی میراث ہے. اور نبی کریم کی میراث کیا ہے؟ حضور نے سن 10 کے اندر حج فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ نے وہاں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حج کی سعادت حاصل کی. یا رسول اللہ ماشاءاللہ. برادران عزیز، الحمدللہ اس خوبصورت انجمن میں، خوبصورت بزم میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے. آپ کا آنا بھی مبارک. میں عرض کر رہا تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے اپنے جان نثاروں کو، اپنے پیاروں کو ایک درد مندانہ خطبہ ارشاد فرمایا. سرکار دو عالم کا ایک ایک جملہ وہ ہمارے لیے متاع حیات ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی آنکھیں پلکیں بھیگی ہوئی تھی، سرکار دو عالم رو رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہم حل بلغتو، میرے خداموں، میرے غلاموں مجھے بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ اب سرکار کا یہ پوچھنا اور وہ بھی ان جان نثاروں سے جنہوں نے پل پل حضور کی بارگاہ میں گزارا تھا، جنہوں نے پتھروں کی بارشوں میں بھی دین کا پیغام سنایا تھا، جنہوں نے تلواروں کے سائے میں بھی دین کا پیغام سنایا تھا، جنہوں نے اپنا جگر کاٹ کر اپنے بدن کے ٹکڑے کروا کر بھی اللہ کا پیغام سنایا تھا. 80 زخم ایک ایک کے بدن پہ تھے، 80 زخم نیزوں اور تلواروں کے. حضرت نضر بن حارث غالباً ان کے بارے میں ہے کہ اتنے زخم لگے کہ پورا جسم کرچی کرچی بکھر گیا، لاش پہچانی نہ گئی. ان کی بہن کو بلایا گیا، یہ کون ہے؟ اس نے انگلی کے نشانوں سے پہچانا یہ میرا بھائی ہے. یہ وہ جماعت تھی جن کو حضور فرما رہے تھے تمہیں قسم ہے خدا کی بتاؤ میں نے اپنے رب کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میرے نبی کو اپنے ابلاغ میں تبلیغ میں شک تھا؟ نہیں.
صحابہ کو شک تھا؟ نہیں۔ کیا میرے رب کو بے اعتباری تھی؟ نہیں۔ جب نہیں تو پھر اتنے باری لفظ، زوردار لفظ کہ اللہم حل بلغ، تو بولو میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اب دھاڑیں بلند ہوئی، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، آپ کو اللہ اس کی جزا خیر دے، آپ نے دین پہنچا دیا۔ اب جب سرکار نے دیکھا 1.25 لاکھ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ حضور نے دین پہنچا دیا، حضور بے خود ہوئے اور اوپر انگلی اٹھائی، انگلی ایسے کر کے کہا اللہم اشہد، او میرے مالک دیکھ تیرے بندے کہہ رہے ہیں تیرے محمد نے حق ادا کر دیا، او میرے اللہ۔ یہ انداز والہانہ ہے، یہ انداز والہانہ ہے کہ انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں اور وہ بھی کس طرف؟ ادھر۔ اللہم اشہد، او اللہ، او اللہ دیکھ، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، قطار نہیں، 1.25 لاکھ میرا یار ہے، سب کا اقرار ہے کہ میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچایا، آدھا نہیں، 3 حصے نہیں، میں نے پورا پہنچا دیا ہے۔ میرے مالک پوچھ، گواہ ہو جا، تو بھی دیکھ تیرے بندے کہہ رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اتنا والہانہ پن کیوں ہے؟ اتنا وجد اور سرور کی کیفیت کیوں ہے کہ او اللہ دیکھ لے تیرا دین میں نے پہنچا دیا، تیرے بندے اقرار کر رہے ہیں۔ اصل میں میرے رب نے میرے نبی کو صدا دی تھی، پکارا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ، میرے رسول میرا دین پہنچا، میرا دین پہنچا، ما انزل الیک من ربک، جو رب نے تیری طرف نازل کیا ہے اسے گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر، در در، ایک ایک فرد تک پہنچا۔ اور صرف اتنی نہیں کہا، آگے ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے میرا نازل کردہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھ لے تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ جب میرے نبی کو رب نے یہ ذمہ لگایا، پھر آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دیکھی اندھیری نہ طوفان، ہوتی رہی حق کی اذان، آج بھر گیا ہے دین سے سارا جہان۔ اللہ، اب آپ اس آیت پہ بھی غور فرمائیں، اس آیت پہ بھی غور فرمائیں کہ امر الہی ہے کہ میرے رسول، میرا پیغام یعنی میرا قرآن، جو میں نے تجھے دیے احکام، یہ کرنا ہے تو نے ہی کام۔ اب تو جماعت بنا، تو شعلے بھڑکا، تو آگ لگا، تو گلی گلی جا، تو نگر نگر جا، تو مدرسہ بنا، تو مسجد بنا، مجھے اس سے غرض نہیں، میں نے تو تیرے ذمہ لگایا۔ کیا لگایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وهو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا ہر دین پہ تو نے میرے دین کو غالب فرمانا ہے، سامنے ظالم زمانہ ہے، اور ان کو تو نے میرا پیغام پہنچانا ہے۔ جو سنے پھر بھی سنا،
جو نہ سنے اسے بھی سنا، جو کانوں میں انگلیاں دیے بیٹھے ہیں ان کو بھی سنا، جو ڈانٹے لگائے بیٹھے ہیں ان کو بھی سنا، جو سو رہے ہیں ان کو بھی۔ کیوں جی؟ ہمارے ہاں تو نازک مزاجیاں ہیں، علامہ صاحب کی کلا بازیاں ہیں۔ ہمارے ہاں تو پہلے ابھی دیکھا نا سپیکر بند ہوا، ہم سارے ہی بند ہو گئے۔ ناراض نہ ہونا میرے سمیت، اصل میں تو پہلے میں متاثر ہوا نا کہ میں چپ کر کے بیٹھ گیا، ہن سپیکر آوے تے خطاب فرماوے۔ ساؤنڈ کے بغیر نعت خان کی نعت نہیں چلتی، خطیب کی بات نہیں چلتی، پیر کی پیری من لو نا، فقیر کی فقیری۔ ہم سارے اس کے ہیں محتاج، لیکن میرے نبی کا تھا کائنات پہ راج، یہی بتانا ہے آج، تسی بھی غور کرو مہاراج۔ اس لیے تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا، یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں۔ رب نے میرے نبی کے ذمے جو کام لگایا بڑے طاقتور، کتنا ہم ہما ہے، تن تنا ہے کہ بلغ، کیا ہے بلغ۔ ان میرے سجے بھی علماء تے کھبے بھی علماء، آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہن رو محمد اج روے تے منا۔ اب کئی دکھ ایک جندڑی تے درد ہزار۔ ایک تو بندہ جب آخر میں آتا ہے، جب مجمع بالکل تھک جاتا ہے اور ہر بندہ اک جاتا ہے، تو پھر آواز آتا ہے اب بلا تاخیر ہوگی ہیڈ خطیب کی تقریر۔ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اے میری تقدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سو گئے مرید تے سارے ایک ہی بات۔ اب میں نے ڈیوٹی نبھانی ہے، میں نے ڈیوٹی نبھانی ہے، بات میں نے بھی آپ تک پہنچانی ہے، کیونکہ میرے پاس بھی کوئی پرانی نشانی ہے۔ اس لیے غور فرمائیں، کچھ دیر کے لیے میرے اور آپ کے رب نے میرے نبی کے ذمے لگایا کہ بلغ۔ لفظ جتنا بڑھتے جائیں لفظ کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بلغ مشدد، تبلیغ کر، حق کے تبلیغ ادا کر۔ کس چیز کی تبلیغ؟ کہا ما انزل الیک من ربک، جو رب نے اپنی طرف سے تجھے عطا فرمایا، یہ الماری میں رکھنے کے لیے عطا نہیں فرمایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ بیٹی کو جہیز دینے کے لیے عطا نہیں فرمایا، یہ دکان میں رکھنے کے لیے عطا نہیں فرمایا، یہ چومنے کے لیے محض عطا نہیں فرمایا، یہ قسم اٹھانے کے لیے عطا نہیں فرمایا، بلکہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ میرے نبی پہنچا، اگر کان میں انگلیاں ہیں ان کے تو نکال، ڈانٹیں لگی ہیں تو اکھاڑ، اگر یہ سو رہے ہیں تو جگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے نبی نے پھر فرض ادا فرمایا، بلکہ ایسے ادا فرمایا کہ 1.25 لاکھ آدمی کے سامنے بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں، اونٹنی پہ چڑھ کے اللہ کو بلایا، ہن تک لے، ہے نا؟
یہ میرا نبی ہی کر سکتا ہے. باقی کائنات کا کوئی فرد خدا کے آگے کھڑے ہو کے کہے کہ جو تو نے ڈیوٹی میرے ذمے لگائی میں نے نبھائی، کسی میں دم نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے نبھائی. میرے نبی نے پہلے پوچھا ان سے، بولو نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ بولی ساری خدائی. جب بات مزے والی آئی میرے نبی نے انگلی ادھر اٹھائی، فرمایا تک لے بول دی پیو ساری خدائی. لاون سوکھی پالن اوکھی، تک لے اساں تا توڑ نبھا چھوڑی. اساں تا زندہ زندہ باد میرے مولا تک لے. اب میرے نبی نے، اب غور کرنا، اس مدرسے کو، ان بچوں کو، ان طلباء کو، ان بزرگوں کو آپ سامنے رکھ کر میری ایک ایک بات پہ غور کرنا. جب اللہ سے عرض کر لیا تک لے، دیکھ لے، گواہ دیکھ لے، پھر میرے نبی نے بولا، فرمایا میرے یارو، میرے جان نثارو، آج تم مجھ سے باتیں سن رہے ہو، کل ہم نہیں ہوں گے، دنیا تم سے سنے گی. ہائے ہائے، ہم چلے جائیں گے، تم سے دنیا پوچھنے آئے گی کہ وہ محبوب بولتا کیسے تھا، لب کھولتا کیسے تھا، وہ محبوب ہنستا کیسے تھا، وہ روتا کیسے تھا، وہ پڑھاتا کیسے تھا، وہ آتا کیسے تھا، وہ جاتا، وہ لگاتا کیسے تھا، وہ نبھاتا کیسے تھا. پر میں تم مجھ سے سن رہے ہو، تم سے پھر دنیا سنے گی، اور پھر جو تم سے سنیں گے دنیا ان سے سنے گی. ایک چین بن جائے گی، بن جائے گی زنجیر، آتے رہیں گے روشن ضمیر. کچھ ہوں گے فقیر، کچھ ہوں گے پیر، نہیں ٹوٹے گی یہ زنجیر. کڑی سے کڑی جڑی رہے گی، دشمن کی رنگت اڑی رہے گی. کڑی سے کڑی جڑی رہے گی، ملی رہے گی. یہ کڑی جو سرکار تک جاتی ہے، صدیق کے ذریعے حضرت مبارک تک آتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا نے فرمایا تم مجھ سے سن رہے ہو، تم سے لوگ سنیں گے، ان سے آگے. اور پھر تیسری صدا آئی، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو کھڑے ہو عشق کے زینے پہ چڑھے ہو، جو ہو موجود، تک رہے ہو میرا وجود، پڑھ رہے ہو مجھ پہ درود، اور جو ہو یہاں موجود، تمہاری ڈیوٹی ہے جو نہیں ہے انہیں پہنچانا، جو نہیں پڑھے انہیں پڑھانا. گھر گھر، در در، نگر نگر، حد کن فکوں سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے. تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے. ڈیوٹی لگی تھی، ڈیوٹی لگی تھی، کسی کی ادھر لگی، کسی کی ادھر لگی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ڈیوٹی کی؟ میاں صاحب کی کہاں لگی، گلزار صاحب کی، یہ سارے ڈیوٹیاں ہیں. کسی کی وہاں لگی، کسی کی وہاں لگی. میرے حضور کے جو اولین غلام تھے، جو اس کائنات کے امام تھے، ان کی ڈیوٹیاں بھی ملکوں
حضرت عقبہ بن عامر مصر جا بیٹھے، عبداللہ بن انیس انصاری شام میں جا بیٹھے۔ ظاہر ہے جو وہاں جا بیٹھے جو کچھ دل میں تھا وہ بھی سینے سے لگا بیٹھے، اور جو یار سے لیا تھا وہ بھی چھپا بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں بھئی؟ ایک کچھ حضرت کا فیضان آپ حضرت نے لیا، کچھ حضرت نے، اب دینے والے نے کچھ انہیں دیا، کیونکہ تکتے تھے، پہلے مزہ چکھتے تھے، نگاہ دل پہ رکھتے تھے، پھر ظرف تک کے، پیالہ تک کے، نہیں سمجھ آئی؟ حکیم ہوتا ہے ساکی، نہ وہ کنداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جان ہوں گے۔ ساکی پلا رہا ہے حسب ظرف، حسب طاقت، حسب استطاعت۔ کوئی مصر گیا، کوئی شام گیا، وراثت بھی ساتھ لے گیا، لیکن دکھ مدینے والوں کو دے گیا، وراثت ساتھ جو لے گیا۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی نے سینوں میں آگ بھڑکا دی تھی، آگ لگا دی تھی، میرے نبی نے بھٹیاں سلگائی تھی، میرے نبی کے صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ملکوں پھرے۔ یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، آپ اور ہم تو خوش قسمت ہیں، ایک ہی چھت کے تلے طریقت بھی مل رہی ہے، شریعت بھی مل رہی ہے، احوال بھی، اقوال بھی۔ ایک بندہ آتا ہے پورا گھنٹہ 12 حدیثیں سناتا ہے، اور میرے جیسا نکما کچھ سنتا ہے، کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے، لیکن ان سے پوچھو شب غم کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ حضور کے ایک غلام مصر میں جا بسے، نام تھا عقبہ بن عامر، کچھ باتیں حضور کی ان کے دل دماغ میں تھی۔ اب ادھر جو مدینے میں تھے، حالانکہ وہ علم کے سینے میں تھے، وہ شہر مدینے میں تھے، لیکن جو بات عقبہ نے سنی تھی انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے نہیں سنی۔ اور بندہ کون ہے؟ سپیشل اونٹنی خریدی، اونٹ کے اوپر کجاوا کسا، چڑھ بیٹھا مدینے سے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تجارت کرنے؟ کہا نہیں۔ کس لیے جاتے ہو؟ کہا ایک بات ہے، صرف ایک قول ہے، یعنی ایک حدیث ہے جو اس میرے یار نے سنی ہے، میں اس سے جا کے سنوں گا۔ یہ موتی ہے مدینے والے کے، چنوں گا، چن کے یہ موتی وہیں بیٹھ کے سر دھلوں گا۔ صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے جو چلا، کہاں بر اعظم افریقہ، کہاں مدینہ، مصر میں پہنچا بندہ۔ جب دروازہ کھڑکایا، حضرت عقبہ باہر تشریف لائے، بازو کو پھیلایا، اور میرا یار آیا، او میرا بیلی آیا، او میرا بیلی آیا، او میرا مدنی یار آیا۔ اللہ اکبر، روتے روتے باہیں پھیل گئی، اتر نیچے آ میرے گھر میں، پہلے نہلاؤں گا، پھر تیرے لیے بیٹھنے کھانے پینے کے بندوبست فرماؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، آپ اونٹ سے اترے ضرور، لیکن یار کو مل کے کہا نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا، میں گلاس پانی کا منہ سے نہیں لگاؤں گا، انہی قدموں پہ واپس مدینے
انہوں نے کہا آئے کس لیے ہو؟ جانا ہوتا ہے تو پھر بزم میں آتے کیوں ہو؟ جانا ہوتا ہے تو پھر بزم میں آتے کیوں ہو؟ اور میرے دل کو تم آگ لگاتے کیوں ہو؟ حضرت عقبہ نے کہا کیوں رلاتے ہو؟ آئے ہو مدینے سے، کائنات کے سینے سے، علم کے خزینے سے، اور کہتے ہو نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا، انہی قدموں پہ جاؤں گا۔ میرے یار بتا تو صحیح ضرورت کیا تمہیں یہاں کھینچ کے لائی؟ فرمایا صرف ایک گل سنا سانو۔ ہائے ہائے ہائے، بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے، بھول دے نہیں او بول۔ ایک بات میرے مدنی کی تیرے پاس ہے، مجھے اس ایک حدیث کی آس ہے، نہ پینا نہ کھانا، صرف یار کی بات ہی مجھے راس ہے۔ لاہور میں ایک بابا گزرا ہے شاہ حسین، مادھو لال حسین، وہ بابا کہتا ہے جے کوئی خبر متران دی لے آوے، جے کوئی خبر، عرفان اللہ صاحب یہ خبر کو بھی غالباً کوئی روایات میں دخل ہے، خبر، جے کوئی خبر متران دی لے آوے، ہاتھ دے دینیاں چھلے نی میں جانا، جھوکراں جن دی کوئی میرے نال چلے، پیراں پیندی منتاں کر دی، پر جانا تے پیا کلے، تسی بھی بولو میرے رلے، اسی روندے پیاں کلے۔ ہائے ہائے ربا جامعہ جیلانیہ والیاں تے میرا وس نہ چلے۔ سبحان اللہ، اچھا مسکرا بھی سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ، اللہ کرے گلاب کی طرح مسکراتے رہو اور اس جگہ پہ آتے رہو، سبحان اللہ۔ غور فرمایا آپ نے، اب جب سرکار کی ایک بات، اب ایک بات کتنی بڑی ہوتی تھی میرے آقا کی، یہ بات بھی میرے آقا کی، مثلا فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، گل مک گئی۔ اتنی سی بات پہ بندہ مدینے سے چلا، راتوں کو چلا، دن کو چلا، اونٹنی تھک گئی، کلیجہ اک گیا، رات دن چلتے چلتے آنکھیں پتھر آ گئیں، صرف ایک بات کے لیے، وہ تم بھی آئے ہو ادھرات کے لیے، نہیں سمجھ آئی؟ آپ بھی آئے ہیں، پر میں پوچھ سکتا ہوں آپ کابل سے آئے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں میری جان، آپ کابل سے نہیں آئے، آپ دلی سے آئے ہیں؟ نہیں دلی سے بھی نہیں آئے، آپ چلو نیڑے چلیے، کراچی سے آئے ہیں، وہاں سے بھی نہیں آئے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی اس گھر سے، کوئی اس گھر سے، سوچو ذرا اپنی نظر سے، کیا لوگ تھے، کیا دیوانے تھے، ایک حدیث کے لیے ملکوں در در پھرایا یار نے، در در پھرایا یار نے، ہمیں در در پھرایا یار نے، اور مدینے میں جا کے گھر بنایا یار نے، ہمیں در در
अंसारी, एक गल मदनी दी इन्नी प्यारी, थक गई सवारी, अब पता चला ये हुक्म था सरकारी, ये हुक्म था सरकारी। एक बात के लिए दूसरी भी सुन ले, वहीं से बैठे ऊंटनी पे ऊंटनी का मुंह मोड़ा, कहा चलनी चलिए मदीने, हर दर कनू हर घर कनू एक तेरा दर प्यारा लगे। ए मियां साहब समझणगे ते तुसी भी समझोगे। हर घर कनू हर दर कनू एक तेरा दर प्यारा लगे, अंबर ते कस्तूरी कनू तेरा पघर प्यारा लगे, अंबर ते कस्तूरी कनू तेरा पघर प्यारा लगे। तेरी गली विच आकर ही उश्तर में को महसूस था, एहे मदीना यार दा सारा नगर प्यारा लगे, एहे मदीना यार दा सारा नगर प्यारा लगे। एक बात के लिए अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु मिस्र में गए, एक ही बात के लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी शाम गए। अब आपको अगर मैं वो हदीस सुना दूं, आप कहें ये तो हमारे बच्चों को भी आती है। मैं मानता हूं आपके कच्चे बच्चे भी इस हदीस के हाफिज होंगे, लेकिन बात है प्यार की, बात है लगन की, बात है चुभन की, बात है मदनी सजन की। ये हदीस हजरत जाबिर को भी याद थी, लेकिन शक पड़ गया था किसी लफ्ज का आगे पीछे। उन्होंने कहा एक गल कीती किन्ना, उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन उनैस ने कीती। फरमाया चलदे हैं फिर शाम, उन्हां कोलू सुनांगे यार दा कलाम। इन्ना एहतमाम, मदीना और शाम कोई 10 किलोमीटर ते हो से ना, जितना यहां से रावी रियान शरीफ है, मदीना शाम से इतनी दूर होगा। ये तो हम पढ़े लिखे किसी बंदे को पूछांगे कि मदीने को शाम कितना दूर है। मदीना पाक होर मुल्क समझो शाम होर मुल्क ते मुल्क तुम दूजे मुल्क, गल सिर्फ इको ओ गल मैं दसा आवन गिया चसा, वो गल भी मैं तुहानू दसा ते कुछ लोगों नू खा मखा चढ़ियां पईयां कस्सां, इंज दे बेजौक भी होंदे न बंदे। सुभान अल्लाह। सूफिया कहते हैं, ये जो मेरे पास दाएं बाएं बैठे हैं, सूफिया कहते हैं एक बंदा बद ज़ौका अख ते चढ़ जाए ना ते पूरी मजलिस नू नहूसत मार दे, पर एक बंदा ज़ौक वाला भी आ जाए ते पूरी महफिल नू अपने। असल च मैनू चस तां आ गई है, इत्थे कई बैठे ने ज़ौक वाले, इस वास्ते मेरे जैसा बेसुरा भी सुर में आ गया। याद रखे क्या कहा मैंने कि मदीने से चला बंदा शाम, किस लिए? सुनूंगा माही का कलाम। और बात क्या थी? बात फकत इतनी थी, जब हजरत जाबिर पहुंचे शाम हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस के घर, तो कहा बोल कैसे मेरा यार आया? फरमाया यार तुझसे नहीं तेरी बातों से प्यार आया। मैं भी जिथे जाना मैं लोगों को आदा मेरा मुंह इतना सोना नहीं कि तुसी मैनू तकन आए हो, मैनू पता है तुसी मैनू तकन नहीं आए, तुसी अपने यार दी गल सुनन आए। उन्हां दियां गल्लां ने रहमत दियां छल्लां ने। ओए हम क्या हैं, न गुलम न बरगे सब्जम न दरख्त सायादारम, हम हैरतम के दहका बचेकार किश्त मारा। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ मुझे साहिब असरार नजर
آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرفدار نظر اللہ زندہ باد ماشاءاللہ اللہ تیرا بھلا کرے بھائی سادیوائے سبحان اللہ سجن ہوتے ہیں نا جی ایسے اللہ خوش رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ کرے تیرے منہ چو صدا خوشبو آوے آپ نے غور فرمایا یہ جو مدرسے ہیں یہ جو خانقاہیں ہیں ان خانقاہوں کا جو میرے عزیز نے نعرہ لگا یہی فیضان ہے یہی فیضان ہے اسی فیضان کے لیے مدینے والے نے چراغ جلایا اور آگے بھانبھن مچایا بھانبھن مچایا بھانبھن کا مطلب ہے کہ اندر آگ لگ جائے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے یہاں تک کہ نہ جینا اچھا لگتا ہے صرف مدینہ اچھا لگتا ہے یار کا سینہ اچھا لگتا ہے اس کی یاد میں جینا اچھا لگتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا پیارے حضور قبلہ ارچی مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا بنایا پھر تراشا صراف تھے جوہری تھے سنیارے تھے اس لیے پیارے تھے اگر چاہتے تو صرف تویز لکھنے والا بناتے روٹی کمواتے کھاتے کھلاتے دنیا سے چلے جاتے لیکن ایسے نہیں دھوتے داتے وہ ہوتا ہے داتا جو ہے نبی کا دین سکھاتا اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتا اس کو کہتے ہیں لاہور میں داتا اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بندہ جانور کی طرح ہے صرف کھاتا کچھ لوگوں کا حیوانوں والا کھاتا بس کھاتا ہی کھاتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لہم کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں جینے کے لیے اچھا تو انہوں بھی پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں بلکہ کھانے کے لیے جیتے ہیں جب بھی دیکھو پیتے ہیں بکری کی طرح کوئی لوگ تو ایک بار کھاتے ہیں کوئی لوگ 3 بار کھاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بار بار کھاتے ہیں اور بے شمار کھاتے ہیں جب کھا کے رج جاتے ہیں پھر ملک چھوڑ کے چلے پھر ان کے بعد والے دوسرے آتے ہیں پھر وہ کھاتے ہیں ان نامرادوں کے کھاتے بند نظر نہیں آتے ہیں آتے بھی کھانے کے لیے جاتے بھی کھانے کے لیے یہ بدبخت پیدا ہوئے ہیں کھانے کے لیے پتہ نہیں تو انہوں میری اشارہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں اس لیے یہ جانوروں کی زندگی ہے یہ حیوانوں کی زندگی ہے زندگی انسان کی بات کر کسی مسلمان کی حضور نے جن کے سینے میں بھڑکائی آگ وہ کھانا بھول گئے نہ پیتا ہوں نہ کھاتا ہوں فقط دیکھا ہی کرتا ہوں مجھے کھانا نہیں آتا مجھے پینا جس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے
یہ کل بندہ یمن سے آیا یتیم تھا، کل آیا، 4 سال گزرے، پورا سمندر پی کے بیٹھ گئی، پورا سمندر پی کے بھی پیاسا تھا، پورا سمندر پی کے بھی پیاسا تھا۔ اب کیسے ہوتے ہیں پینے والے؟ جب سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، سب آتے، آ کے اپنے حصے کا لے کے جاتے، لیکن یہ جو صوفی صافی تھے، صوفی صافی، یہ آتے تھے پھر کہیں نہیں، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ حضور تشریف فرما ہوتے، ہر کوئی آتا حسب طلب لے جاتا، لیکن صوفیوں کا الگ ہوتا ہے کھاتا۔ یہ جو صوفی خامخواہ لوگ اس لفظ کے دشمن بن گئے انجانے میں، ورنہ صوفی بیٹھے ہیں نالے تک رہے ہیں، مزے حسن مطلق کے چکھ رہے ہیں، اور روزے بغیر رمضان کے بھی رکھ رہے ہیں، یہ مزے چکھ رہے ہیں۔ اب صبح آئی، بیٹھے، اور کچھ تو ایسے دیوانے تھے، غور کرنا، ایسے دیوانے تھے جو یار کو تکتے تھے، پلکیں جھپکنا بھول جاتے تھے۔ مرشد آپ پہ توجہ کرتے ہیں، آپ بھی آنکھ میں آنکھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محبوب کے جو عاشق تھے نا، صبح آنا، شام کو جانا، نہ پینا نہ کھانا، اور پورے 12 گھنٹے آنسو بہانا۔ اصل میں نے ہے پورا مسئلہ نبھانا، کیونکہ میلاد بھی ہے، قرآن کی یاد بھی ہے، عرس آباد بھی ہے، تو ظاہر ہے میں نے ہر کونے میں جانا ہے اور ہر کسی کو اس کا حصہ پہنچانا ہے، آخر میں نے بھی تو آخر میں کھانا ہے۔ شکر ہے تو انہوں بھی پتہ لگ گیا، سبحان اللہ۔ ساڑیاں گلہ ہوئے تو بڑے ہس دے ہو، سارے حلوے دیاں پراتا آپے کھا جانے نے، سانو لبدہ صرف ایک چمچ، پھر آدھے نے حلوہ تے ایک آ گئے، سبحان اللہ۔ وہ پتہ نہیں گالی میں نے بھول گئی کی سی، میں حضور ان کو چیک کر رہا ہوں، سبحان اللہ، چٹکی کاٹ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت نے مرشد ہوتا ہے، اللہ کرے آپ ہمارے پاس ہی رہے، آپ حضور کا نور برستا رہے، یہ میں خانہ چلتا رہے، حضور کو تکتے۔ یہ آپ کہیں یہ نہ سمجھنا قادری صاحب لفظوں سے کھیل رہے ہیں، نہیں، میرے ساتھ بہت ذمہ دار لوگ بیٹھے، حضور کے ایسے بھی عاشق تھے، آنا لیکن سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے، کدے اس نکرے کدے اس نکرے، پھر نکروں بہ کے اک، اور سرکار نے بھی کرم فرمانا، جس طرح ساڑھے پیر کر دینا، سرکار نے بھی اتھے پتہ نہیں کتھے میں خار بیٹھے ہیں، ساقیہ نظر میں تیری وہ بادائے سر جوش ہے، ایک نظر میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے۔ میرے نبی کی ہر طرف نظر، اور جو وہ تھے نا زیادہ پینے والے، دیکھ کے جینے والے، حضور نے ان کو بلایا، قریب بٹھایا، کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، فرمایا تو صبح کو آتا ہے،
شام کو جاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے اور پلکیں بھی نہیں جھپکاتا ہے، صرف تو روتا نظر آتا ہے۔ تجھے کون رلاتا ہے؟ تجھے کون رلاتا ہے؟ اب حضور نے جب پوچھا حال، رو رو کے ہوا بے حال۔ تسی درد ٹیس نہیں سمجھے؟ بچے نو باہر کوئی مارے نہ تھپر، اتھے نہیں روندا، تے اندر آوے تے ماں پوچھے خیری تے اتھے دھار کر دائے، کیونکہ پوچھنا لی جو آ گئی۔ سرکار نے جو غلام کو بلایا اور کرم فرمایا، کیوں روتا ہے؟ اس کی دھار نکلی، کہا مت پوچھ لج پالا۔ حضرت جامی کہتے ہیں بے جرم و خطا قتلم از ناز بتا کر دی، خود تیغ زدی برمن نام دیگراں کر دی، خود تیغ زدی برمن نام دیگراں کر دی۔ مجھے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں میرے پاس ہے۔ اللہ خیر، میں عرض کر رہا تھا یہ عشاق تھے جو پلکیں جھپکنا بھی بھول جاتے تھے۔ انہی میں ایک حضرت ابو ہریرہ، صبح شام رات دن بیت گیا، دوسرا دن تیسرا دن آ گیا، عاشق ڈٹ کے بیٹھا ہے۔ کوئی ہے ایسا ہم میں؟ بھائی کروٹیں بدلتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے پھر ادھر پھر ادھر، لیکن عشق جناں دے ہڈاں رچیا، عشق جناں دے من وچ رچیا، رونا کم انہاں مل دے رو دے وچھڑے رو دے تے رو دے ٹر دے راہ۔ ابو ہریرہ ایک دن بھوکا، رات کا بھوکا، کتنے وقت بیت گئے، ایک لقمہ نہ کھایا، بھوک نے شور مچایا، اور پھر جب کچھ نہ کھایا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، گرے زمین پہ بے ہوش۔ پھر سہارا کیا کیا؟ پتھر پڑا تھا پیٹ پہ رکھا، شاید روٹی کا کام کرے، کچھ سینے کو سہارا ملے، لیکن اتنے دن کا بھوکا وہیں زمین پہ زمین ہو گئے۔ جو بھی آئے پاؤں رکھ کے گزر۔ ایسا وقت کسی پہ گزرا؟ میرے نبی کے غلاموں پہ گزرا کہ جو بھی آئے، ظاہر ہے مرشد سامنے اور مرشد مطلق سامنے، اب جو آئے نظر سرکار کے مکھڑے پہ، کون تکے بیچارے دکھڑے پہ۔ جو بھی آتا پاؤں رکھ کے ابو ہریرہ پہ آگے گزر جاتا۔ سرائکی میں کہتے تیری راحت سجدے وچ پئیاں، لوگ پے لتڑے دن، تیری راحت سجدے وچ پئیاں، لوگ پے لتڑے دن، پاگل پیت پجارن آہ دن، تانے نال مرے دن، ملا مہنے مل گھن دے دن، کافر نال سڑے دن، بس سیاں تیریاں بے پروائیاں وقت نبھ دے وے دل۔ اب جو بھی آیا پاؤں رکھ کے گزر گیا۔ صدیق اکبر آئے، ابو ہریرہ گرے نظر آئے، پکڑ کے حضرت ابو ہریرہ کو اٹھایا، اٹھا کے فرمایا وہ تجھے کس نے گرایا؟ رو کے کہا کسی نے نہیں گرایا، اپنے آپ کو میں نے خود گرا۔ مجھے کسی نے نہیں گرایا، میں نے اپنے آپ کو آپ گرایا۔ صدیق نے کہا
ہوا کیا تجھے؟ کہا ابو بکر میں کسی کو نہ بتاتا اگر تو پوچھنے نہ آتا۔ آج اتنے دن بیت گئے ایک ٹکڑا کھانے کا نصیب نہیں ہوا، بھوکا پڑا ہوں یار کہ اس کوچے میں کسی نے نہیں پوچھا مجھے۔ صدیق اکبر نے ڈانٹ کے کہا وہ دیکھ حضور کا دروازہ، وہ دیکھ خاتون جنت کا دروازہ، وہ دیکھ بی بی ام سلمہ کا دروازہ، وہ دیکھ میرا گھر۔ کسی دروازے پہ جاتا، کھٹ کھٹاتا، ٹکڑا کھانے کو مل ہی جاتا۔ آگے ابو ہریرہ نے رو کے کہا میں کیسے جاتا، کیسے جاتا؟ کہا جیسے جاتے ہیں جانے والے۔ اس نے کہا آپ نہیں سمجھے۔ کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا میں جاتا ضرور ٹکڑا کھانے کو مل جاتا، پر میں اس لیے نہ جا سکا کہ اگر میں روٹی مانگنے جاتا یار کا کوئی قول رہ جاتا مجھے کون بتاتا۔ آپ نے سمجھا یہ مدرسے ایسے نہیں چلتے۔ حضور مجدد الف ثانی سے کوئی پوچھے، آپ سیال کوٹ پڑھتے رہے۔ مجددی ہم کہلاتے ہیں، ان کا نام لے کے ہم اونچے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی حضور مجدد الف ثانی پاک سے پوچھے کہ کیسے علم پایا؟ آپ فرماتے تھے کپڑے پھٹ جاتے اور پھر میں کپڑوں کو پیوند لگاتا، پھر پیوند بھی پھٹ جاتے، ہوا چلتی تن پہ کپڑے نہ رہتے، اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھتے کہ اپنا تن چھپائے کیسے، استاد کے سامنے جائے کیسے۔ اے میں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ اس لیے میں نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، میرے محبوب پہنچا میرا پیغام، سنا میرا کلام، گلی گلی نگر نگر شہر شہر نظر نظر سر سر گھر گھر، بنا دے اس بت کدے کو توحید نگر، رسول نگر، محمد نگر۔ کیا بنایا کہ نہیں بنایا؟ آج مسجدیں ہیں، مینارے ہیں، یہ بندے رب کے پیارے ہیں، کتنے نور نظارے ہیں، یہ شکار تو نے مارے ہیں، یہ کسی کا کرم ہے جس نے رکھا ہمارا بھرم ہے، اسی ربیع الاول والے کو لاج شرم۔ اس لیے یاد رکھنا یہی چراغ جلیں گے۔ میں نے تو صرف صحابہ کے دور کی بات بتائی ہے، ورنہ یہ جو آگ ماہی نے لگائی ہے یہ جامعہ جیلانیہ تک بھی آئی ہے، یہ اسی کی روشنائی ہے، یہ اسی کی۔ دیوانے ہوتے ہیں، ایک ایک مسئلے کے لیے سمندر میں کود جاتے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، اجماع امت کی دلیل ڈھونڈنی تھی کہ اجماع ثابت کہاں سے ہے۔ فرماتے ہیں 300 مرتبہ ایک مسئلے کے لیے میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ کتنی 100 مرتبہ؟ امام راضی کہتے ہیں امام شافعی نے ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے قرآن کو کتنی بار پڑھا؟ تو آپ کتنی باری پڑھیا؟ اساں ایک باری نہیں پڑھیا، لیکن سندا ہوئے اڑیا
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کے اندر جہاں کوڑے پڑتے تھے اینٹیں گننے کی ڈیوٹی لگی تھی، جیل کے اندر جہاں سے جنازہ اٹھا تھا وہاں 7,000 مرتبہ قرآن پڑھا، الٹے پاؤں لوٹ چلو۔ حضور مجدد الفسانی خود فرماتے ہیں کہ جب میں سفر پہ جاتا آنکھیں بند کرتا لوگ باتیں کرتے میں 80 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ جاتا۔ کیوں جی؟ یہ کیا کاروبار ہے؟ کیا آپ کو ان پہ اعتبار ہے؟ ان کے سینے میں عشق ہے، پیار ہے، ان کے نام سے بیڑا۔ آج انہی باتوں کا یہاں تکرار ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہی کاروبار ہے، یہی تجارت ہے، یہی کاروبار ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو سینہ ہمارا، میاں صاحب بھی جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں مدرسہ کھولو، اب الحمدللہ جہاں جاتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، سفید براق سر پہ پگڑیاں ہیں، سبحان اللہ۔ جب نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سیفی سیف چل گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ فارسی کا ایک شعر ہے، فارسی میں جان کے نہیں بول رہا کہ فارسی والے بیٹھے نے کتے پڑھے نہ جاوی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بسے دی دم، اے ہن شعر میں حضرتاں دی نظر کر رہے ہیں کہ بسے دی دم یکیرا دو کرد تیغ۔ شکر ہے تانوں سمجھ نہیں آیا، تے جنہاں نوں میں سمجھایا انہاں نوں تے سمجھ آیا۔ بسے دی دم چس تانوں بھی آئے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھنے والے سمجھیں گے، چس سارا نو آئے گی، کیونکہ مرکز کو چس آئے تے ٹینیاں نو آپ پہ آندی ہے۔ بسے دی دم یکیرا دو کرد تیغ، تیغ عشق بھی کہ دورا یکے کند۔ بڑی مزے علی گل سی جڑی فارسی وچ اڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ تلوار کا تماشا ہم نے دیکھا ہے، جہاں بھی گرتی ہے ایک کو بڑا ظلم نہیں کرتی، ایک نو وہ وچھوڑ دین دیئے، فراق دی اگ لان دیئے تے جدائی پا دین دیئے۔ بڑی ظالم ہے، سانو جدائی والی تلوار نہیں چاہی دی، او تلوار چاہی دیئے جڑی وصال والی ہوئے، ملاپ والی ہوئے، وصل والی ہوئے، وصال والی ہوئے، مدنی دے جمال والی ہوئے۔ میں نے کہا سیفی تلوار، سیفی سیف چل گئی ہے، اور اس سیف کا اشارہ میں نے یہ دیا کہ ہمیشہ تلوار جب گرتی ہے ایک کو ٹوٹے کر جاتی ہے، لیکن تیغ عشق بھی، عشق دی تلوار دے کم وکھرے، اے دو تے پیندیے تے انہوں ایک کر چھڑ دیئے تے برے تے پوے تے انہوں نیک کر چھڑ دیئے۔ یہ سیفی تلوار، سیفی سیف ہے، جب پڑتی ہے نا برے پہ نیک، دو پہ پڑتی ہے ایک۔ یہ تماشا یہاں دیکھ، یہ تماشا یہاں دیکھ۔ میرے نال میرے دوست پوچھ دن آدن یار آپ پورا 15 سال لایا، ایک بندہ راہ تے نہیں آیا، انہاں کیڑا کاڑھا پلایا؟ تانوں سمجھ نہیں آئے؟ ایک کیڑی انہاں دے کول او سنگی ہے جیڑا آندہ ہے ان رئی بدل جاندہ ہے، پتہ نہیں کیڑا جادو چل جاندہ ہے۔ میں آکھیا اے سیفی سیف ہے، اے او تلوارے کردی اندر وارے تے اے دا کام اے یہ اے دونوں ایک کر چھڑ دیئے تے فرید سیادے نے ایک جڑا ایک نو دو کر جانے او کافر
کافر مشرک مقناطیس تے لوہے وانگو ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک آخر میں میری اپیل ہے لیکن بلا دلیل ہے آخر میں میری اپیل ہے کہ یہ بزرگوں کی خدمت میں یہ اٹھائیں تلوار کریں وڈے لیڈروں پہ وار جنہاں نے توڑن دا شروع کیتا ہویا ہے کاروبار انہاں تے چلنی چاہی دیئے ایک تلوار ایک ہو جاویے پھر ایک وار نہیں سمجھے میری سرکار اے بزرگ کر سکتے نے ورنہ فی سبیل اللہ فساد ہے اکھڑ گئی ہماری بنیاد ہے لڑ رہی آپس میں ہماری اولاد ہے لڑ کئی رہے ہیں گھر ایک ہی برباد ہے اس لیے میں عرض کروں گا سیفی سیف چلنی چاہیے ان کو ایک کرنا چاہیے برے کو نیک کرنا چاہیے ہمیں سونے ماہی کے لیے ایک ہو کے مرنا چاہیے اور دین کا کام ڈٹ کے کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ